اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ وجاوزنا، اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو البحر دریا کے، فاتوا آئے علی قوم نے قوم کے پاس، یعکفون جو لگے بیٹھے تھے، علی اصنام لہم اپنے معبودوں کے پر یا اپنے معبودوں کے پاس، قالوا کہنے لگے اے موسیٰ اجعل لنا بنا دیجیے ہمارے لیے الہاً ایک معبود کما لہم آلہہ جیسے ان کے معبود ہیں۔ قال موسیٰ نے فرمایا انکم بے شک تم قوم تجہلون ایک جاہل قوم ہو۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا تو ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ تو موسیٰ نے فرمایا کیا واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، تم لوگ جہالت کی بات کہہ رہے ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، ان بے شک ہؤلاء یہ لوگ متبر تباہ کیا جائے گا، ما هم فیہ جس کام میں یہ مبتلا ہیں، وباطل اور غلط ہے، ما كانوا یعملون جو عمل کر رہے ہیں، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام غلط بے بنیاد ہے۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا وفضلکم علی العالمین، موسیٰ نے فرمایا کیا غیر اللہ کے علاوہ ابغیکم میں تمہیں تلاش کر دوں الہاً کوئی معبود، وہوا حالانکہ اس نے فضلکم تمہیں فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے، علی العالمین جہان والوں پر۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود مقرر کر دوں حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ اور جب انجیناکم ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون والوں سے، یسومونکم وہ تمہیں پہنچاتے تھے، سوء العذاب بری تکلیف، یقتلون وہ قتل کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی۔ اور وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ وَوَعَدْنَا اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 لیلہ 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا اور ہم نے ان کو مکمل کیا، بعشرین 10 راتوں سے، فتمہ تو موسیٰ نے مکمل کی، میقات ربی اپنے رب کی میعاد، 40 لیلہ 40 راتیں، وقال موسیٰ اور موسیٰ نے کہا لاخی اپنے بھائی سے ہارون سے، اخلفنی تم میرے خلیفہ بن کے رہو، فی قومی میری قوم میں، واصلح اور اصلاح کرنا، ولا تتبع اور نہ پیروی کرنا، سبیل المفسدین فسادی لوگوں کے راستے کی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور ان کو 10 راتوں سے مکمل کیا، تو موسیٰ نے اپنے رب کی میعاد 40 راتیں پوری کیں، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میری قوم میں میرا خلیفہ بن کے رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادی لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ وَلَمَّا اور جب آئے موسیٰ لِمِيقَاتِنَا ہمارے مقررہ وقت پر، وَكَلَّمَهُ اور ان سے بات کی، رَبُّهُ ان کے رب نے، قال موسیٰ نے عرض کیا ربی ارنی میرے رب مجھے دکھائیے، انظر الیک میں آپ کی طرف دیکھوں۔ قال اللہ نے فرمایا لن ترانی
آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکیں گے، ولیکن انظر، اور لیکن دیکھیے، للجبل، پہاڑ کی طرف، فإن استقر، اگر وہ ٹھہرا رہا، مکانہ ہو، اپنی جگہ، فسوف ترانی، آپ مجھے بھی دیکھ لیں گے۔ فلما تجلی ربہ، جب تجلی ڈالی اس کے رب نے، للجبل، پہاڑ پر، جعلہ دکا، اسے کر دیا ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ، اور موسیٰ گرے صعقا، بے ہوش ہو کر، فلما افاق، پھر جب موسیٰ کو ہوش آیا، قال، موسیٰ نے کہا، سبحانک، آپ پاک ہیں، تبت الیک، میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں پہلا مومن ہوں۔ جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو موسیٰ نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے تاکہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ بے ہوش ہو گر پڑے۔ جب موسیٰ ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والوں میں ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ قال، اللہ نے ارشاد فرمایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک، بے شک میں نے آپ کو منتخب کر لیا، علی الناس، لوگوں پر، برسالاتی، اپنے پیغام پہنچانے کے لیے، وبکلامی، اور اپنے خود سے کلام کرنے کے لیے، فخذ ما آتیتک، لیجئے جو میں آپ کو دوں، وکن من الشاکرین، اور آپ رہیے شکر کرنے والوں میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، میں نے اپنے پیغام پہنچانے اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تمہیں امتیاز دیا، تمہیں منتخب کر لیا ہے، جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو لیجئے اور شکر ادا کرنے والوں میں شامل رہیے۔ آیت نمبر 138 سے اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے دریا سے نکلنے، بحر احمر سے نکلنے کا تذکرہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانا چاہی تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تم فاسری بعبادی لیلاً انکم متبعون، کہ تم رات کے آخری حصے میں بنی اسرائیل کو لے کر چل پڑنا اور مصر سے نکلنے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ رات کے آخری حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے، اور پھر جب دریائے قریب پہنچے تو اللہ نے پہلے اطلاع دی، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، فرعون کی فوجیں تمہارا پیچھا کریں گی۔ چنانچہ تفصیلی واقعہ قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دریا سے نکلنے کا مختصر تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بحر احمر سے دوسری طرف اتار دیا۔ جب بنی اسرائیل وہاں سے دریا کنارے عبور کر کے پہنچے تو آگے انہوں نے قوم کو دیکھا جو بتوں کی عبادت کرنے والی تھی اور بتوں کے پاس مجاور بنے بیٹھی تھی۔ تو یہ بنی اسرائیل چونکہ غلامی سے آزادی پا کر آئی تھی اور مصر میں لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، تو جب ان بنی اسرائیل نے بتوں اور ان کے مجاوروں کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ، جیسے ان کے یہ معبود ہیں، بت ہیں، آپ بھی ہمارا کوئی معبود مقرر کر دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انکم قوم تجہلون، یقیناً تم ایک جہالت کی بات کر رہے ہو، تم جاہل قوم ہو۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں کن تکالیف سے گزرنا پڑا، کیونکہ نبی کے سامنے ایک کہا جائے کہ ہمارے لیے بت مقرر کر دیجئے تو انہیں کتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی غیر مہذب بات کہنے کے بجائے صرف یہ فرمایا کہ تم ایک جاہل قوم ہو اور تم ایسے غلط نادانی کے مطالبے کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد انہیں سمجھایا، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد فرما دیں گے۔ اس میں ایک مصلح کے لیے بڑی ہدایت ہے کہ جو لوگوں کی اصلاح کر رہا ہو، اگر لوگوں کی طرف سے ناجائز حرام غلط کاموں کا مطالبہ ہو تب بھی وہ شائستگی اور تہذیب سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرے، ان سے ایسا خفا نہ ہو کہ بالکل بات چیت ختم کر دے یا غیر مہذب الفاظ کہنا شروع کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی دیکھیں ایک شخص آیا اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ آپ نے دوسری طرف منہ پھیر لیا، ادھر آ کے بیٹھ گئے اور پھر آپ سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔
آپ نے پھر تیسری طرف منہ پھیر لیا۔ بالآخر پھر آپ نے ان سے یہ پوچھا، یہ بتائیں کیا کوئی شخص آپ کی والدہ سے، آپ کی بہن سے، آپ کی بیوی سے، آپ کی بیٹی سے، آپ کی خالہ پھوپھی سے یہ کام کرنا چاہے تو آپ اجازت دو گے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جس سے کام کرنا چاہو گے، وہ عورت بھی کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بیوی، کسی کی خالہ، کسی کی پھوپھی ہوگی، وہ کیسے اجازت دے گا؟ پھر آپ نے اس شخص کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اللہ اس کا دل پاک صاف فرما۔ اس کے بعد اس مسلمان کو سب سے زیادہ جس گناہ سے نفرت تھی وہ زنا گناہ تھا۔ ایک مسلح کے اندر برداشت ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ والدین اپنی اولاد کی اصلاح کرتے ہیں، اساتذہ اصلاح کرتے ہیں، ایک عالم دین اصلاح کرتے ہیں، ان کے اندر برداشت اور رحم دلی اور خیر خواہی کے جذبات بہت زیادہ ہونے چاہیے۔ یہ انبیاء علیہ السلام میں اخلاق ہوتے تھے، برداشت ہوتی تھی، اس طرح سے لوگ ہدایت کی طرف آتے تھے۔ پھر ان کو فرمایا کہ تمہیں اللہ کے علاوہ تمہیں اور معبود تلاش کر دوں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جان والوں میں فضیلت دی ہے، بہت سی فضیلتیں دی تھی، من و سلوہ اتارا تھا، اتنے انبیاء بھیجے، بادشاہ بنائے بنی اسرائیل میں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم اللہ کی وہ نعمت اور انعام یاد کرو۔ اللہ نے تمہیں فرعون اور اس کے کارندوں سے نجات دی، وہ تمہیں بری تکلیف پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی نعمتیں یاد دلائی، اللہ کی نعمتیں گنہگاروں کو یاد کرنی چاہیے، یاد دلانی چاہیے، اس سے اللہ کی اطاعت کی توفیق ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ کیا تھا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کتاب منگوائیے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں اور عمل کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کوہ طور پر 30 رات عبادت کے لیے آئیں، عبادت کریں، وہاں تورات ملے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم میں جانشین بنا گئے اور ان کو ہدایت دے گئے کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا اعمال و اخلاق کی، اور جو فسادی لوگ ان کے راستے کی ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 30 رات اور 30 دن وہاں لا کر عبادت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10 راتیں اور گزاریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن وہاں عبادت کی کوہ طور پر۔ اس کے بعد اللہ نے تورات عطا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ 40 دن کی بھی خاص اہمیت ہے، اور 40 دن کو انسان کی عادات کی تبدیلی میں بڑا دخل ہے۔ چنانچہ ماں کے پیٹ میں جب نطفہ ہوتا ہے، حمل ٹھہرتا ہے، تو 40 دن نطفہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد 40 دن وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے، اس کے بعد پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ تو 40 دن کا بڑا عمل دخل ہے۔ اچھی عادتیں ڈالنے کے لیے اور پختہ کرنے کے لیے 40 دن کرنے کی بڑی اہمیت ہے، اس سے عادتیں پختہ ہوتی ہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھ آئی کہ آدمی کہیں جائے تو اپنا کوئی جانشین اور نگران پیچھے مقرر کر جانا چاہیے تاکہ پچھلے کام چلتے رہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے اور ہدایت دے کہ آپ اچھے لوگوں کی پیروی کرنا، فسادی لوگوں کی پیروی نہ کرنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے اپنے رب سے باتیں کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے اپنی دیدار کرا دیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ دنیا میں کوئی انسان بھی اللہ کی زیارت نہیں کر سکتا، البتہ جنت میں پہنچنے کے بعد جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی اور وہ ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی لوگوں سے فرمائیں گے کہ اے اہل جنت، میں تم مزید کوئی نعمت عطا کروں؟ جنتی لوگ عرض کریں کہ اللہ آپ نے کیا ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے، کیا ہمیں رزق نہیں عطا فرما دیا؟ اور نعمت جنتی شمار کرائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، میں ایک اور نعمت تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پردے ہٹیں گے اور سب جنتی اللہ کی زیارت اور دیدار کریں گے، اور جنتی لوگوں کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، چلیں اگر آپ کا شوق ہے تو میں پہاڑ پر تجلی ڈالتا ہوں۔ تجلی اللہ تعالیٰ کا یہ نور کی تجلی کی رقص تھا، تو فرمایا کہ اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو آپ مجھے دیکھ سکو گے، اگر نہ ٹھہرا رہا پھر آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی تو جس حصے پر تجلی پڑی وہ حصہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گر گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو فوراً یہ عرض کیا، سبحانہ کہ اللہ میں آپ ہر عیب سے پاک ہیں، تبت الیک، میں نے جو آپ سے ایک نامناسب مطالبہ کیا میں اس کی توبہ کرتا ہوں اور میں آپ پر ایمان یقین رکھتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے آپ کو منتخب کر لیا، آپ ہماری طرف سے پیغمبر ہیں، اور ہم نے ہم کلامی کے لیے آپ کو منتخب فرما لیا۔ نبوت تو موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے مل گئی تھی، جب وہ مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے،
اپنے گھر والوں کے ساتھ، لیکن دوسری مرتبہ اللہ نے مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کو منتخب کر لیا اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے، اپنی ہم کلامی کے لیے۔ جو کچھ آپ کو کتاب دی جا رہی ہے سب مضبوطی سے پکڑیے اور شکر ادا کیجیے۔ تو اللہ کی ان نعمتوں پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی کتاب کا علم عطا فرما دیں، اپنے دین کے کام کے لیے منتخب فرما لیں، یہ بھی قابل شکر عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔